اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، نار دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر مضبوط فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرر ہیں کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور کافروں کے لیے کہا آج تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، آج تمہارے لیے کوئی بہانہ بنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ تم نے مانا نہیں. ہمارے نبی آئے، ہمارے فرشتے سب آئے، لیکن تم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ایک آیت اس میں بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اگر ایسا تم سچی توبہ دل سے توبہ کرو گے، توبہ صرف کلوں سے دونوں ہاتھوں سے کلوں پہ مار لینے کا نام نہیں، بلکہ صدق دل سے، سچے دل سے جو کام برا اب تک کر رہے تھے اس کو چھوڑ دینا، اس کو پھر کبھی آگے نہ کرنے کا عزم کر لینا، اور اس سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی فکر کرنا، اور دل میں منامت کرنا، عاجزی کرنا، یہ ساری چیزیں توبہ میں شامل ہیں. تو ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دے گا، اور ایسا نور عطا فرمائے گا، اس نور میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن رہو گے، اور حضور کی سنگت کی وجہ سے تم طرح طرح کے خدشات اور طرح طرح کے خطرات سے بچ جاؤ گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے نور ہوگا، ان کے اعمال صالحہ کا نور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، اور وہ لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اس سورے کی یہ آیت بڑی اہم ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور جو حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت لوط کی ازواج کا ذکر کیا، اس کا تو تذکرہ پیچھے ہو گیا. اب ہم اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خاص طور سے ان کی دعا کہا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر نور کا معاملہ پورا فرما دے، مکمل فرما دے. اور کہا واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو گناہوں کا بڑا بخشنے والا، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. مغفرت کی تجھے دعا کرتے ہیں مولا، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے مغفرت عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سورہ تحریم کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندوں کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے، اور سچی توبہ ہمیشہ کرتے رہنے کی فکر کرنی ہے، اور اچھا نمونہ اختیار کرنے، برے نمونے کو چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. اور جہاں تک پورے یہ 28ویں پارے کا ذکر ہے، تو اس میں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 9 سوروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں بیان فرمائیں، اور یہ پوری کی پوری اتفاق سے مدنی صورتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو الگ الگ چیدہ احکام بیان فرمائے ہیں، ان کو سننے، ان کو سمجھنے، اور ان پر سچے دل سے، صدق دل سے عمل کرنے کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی ہے. اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں اپنے پروردگار کو منانے کے کام کرنے ہیں. اور رب کو منانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان اداؤں کو اختیار کیا جائے تو جو رب کے محبوب کی ادائیں ہیں. سنتوں کو اپنی زندگی میں ایسا رچ بس لائیں کہ سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور سنتوں کے ذریعے، سرکار کے اسوہ حسنہ کے ذریعے، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کریں. اور رمضان کی مبارک ساعتیں جاتے جاتے یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دیکھو آج تم یہاں رمضان کے روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہ رہے ہو. کتنے ایسے تھے جو پچھلے زمانے میں تمہارے ساتھ تھے، پچھلے سال، آج وہ نہیں. تو اس رمضان کی آخری گھڑیوں کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، خوب دعا کرنا ہے کہ مولا ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، اور بغیر سمجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے، اس کو جیسے تیری مرضی مولا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. قرآن اور صاحب قرآن سے قریبی مضبوط تعلق، قریبی ایسا اٹیچمنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے. قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما. اور رب العالمین قرآن کے یہ جو انوار ہم حاصل کرنے کی فکر میں ہیں یا مولا، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے قبول فرما. اور اس میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی لغز خطا ہوئی ہے تو مولا تو حسنات کو قبول فرما، سیئات کو معاف فرما. تو قبول فرمانے والا ہے، اور ہمارا کام جو کچھ ہے وہ تیری بارگاہ میں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے ہم نے
اپنے اس سلسلے کو مکمل کیا. 28واں پارہ ختم ہوا. انشاءاللہ 29واں پارہ لیے ہوئے کل پھر حاضر ہوں گے اور 29ویں پارے کے جو مفاہیم ہیں ان پر نظر ڈالنے کے لیے, طائرانہ نظر ڈالنے کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے. آج کے لیے اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. اللہ حافظ. ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا 28ویں پارے کا ترجمہ, تلخیص, تفسیر. اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے, پڑھنے اور اس کے پیغام کو ناواقف انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں. انوار قرآن, ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501512. ناظرین, دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوتے ہی انہوں نے جب آواز اونچی سنی آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں, تو وہ والد تھے, وہ لپ کے اپنی صاحبزادی کی طرف پکڑنے کے لیے اور لپ کے فرمایا یبنۃ ام رومان, اے ام رومان کی بیٹی, اونچا لپ کے اور پکڑ کے اور کہنے لگے کہ تم ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہ. وہ تیزی سے دوڑے پکڑنے کے لیے جیسے کچھ جھڑکنا چاہتے ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کر رہی ہو, اے ام رومان کی بیٹی, یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچی آواز کرنے کی. جب یہ آگے لپکے تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اب تیزی سے دوڑ کے دونوں کے درمیان آ گئے, اس طرح بچا لیا. سیدنا صدیق اکبر کو لپک کے پکڑنے نہیں دیا, بچا لیا. فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے روک لیا اس کو. بعد میں فلما خرج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک. سبحان اللہ. جب وہ باہر چلے گئے تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کس طرح دیوار بن گیا. اشارہ اس امر کو تھا اگر میں نہ پکڑتا تو وہ تمہیں پٹائی کر دیتا. کس طرح روک لیا میں نے, تمہیں بچا لیا اس آدمی سے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد گرامی سے. یہ مزاح میں آقا علیہ السلام اس پوری کیفیت پہ ناراض نہیں ہوئے, خفگی کا, ناراضگی کا, ناگواری طبع کا کوئی اظہار نہیں فرمایا, بلکہ مزاح فرما کے فرمایا کہ دیکھا نہیں میں نے کس طرح تمہیں بچا لیا اس آدمی سے. پھر حدیث میں ہے, یہی حدیث کا مضمون جا رہا ہے, ثم جاء ابو بکر فاستأذن علیہ. پھر آقا علیہ السلام رہ گئے, ابو بکر صدیق چلے گئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے, پھر اجازت مانگی, اندر داخل ہوئے. تو جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح فرما رہے ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں. جب حالت مزاح اور مسکراہٹ اور خوشی کا حال دیکھا, فقال له ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کر لیا. اب انہوں نے بھی مزاح کا جملہ عرض کیا, یا رسول اللہ جس طرح آپ دونوں نے لڑائی میں مجھے شامل کر لیا تھا, اب صلح اور رسائی میں بھی مجھے شامل کر لیں, کیونکہ اب رسائی ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی رسائی میں بھی اسی طرح شامل کر لیں جیسے لڑائی میں شامل ہو گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں رسائی میں بھی شریک کر لیا. اب اندازہ کریں کتنا عظیم الشان مظاہرہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے
گوش ہے رحمت و شفقت کا، اور ازواج اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا، حسن محبت کا، اور ان کے اوپر لطف و کرم اور سہولت اور عنایت کا. اور ازدواجی زندگی کے لیے کتنے عظیم سبق ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے طرز عمل سے، سیرت طیبہ سے. اس سے بڑھ کر نرمی، شفقت، حسن سلوک، حقوق ازواج، بیویوں کے حقوق کا اور اس سے بہتر تصور ازدواجی زندگی میں اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ عقل انسانی اس سے بہتر تصور بھی نہیں کر سکتی. اس حدیث کو بھی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام ابو داؤد نے سیاہ ستہ کے اندر اپنی سنن میں روایت کیا، امام نسائی نے بھی سیاہ ستہ میں اپنی سنن کے اندر روایت کیا، امام طحاوی نے بھی روایت کیا اس کو شرح مشکل الآثار میں، امام بزار نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور ساری روایتیں رجال صحیح کے ساتھ روایت کی. حافظ ابن یسقلانی نے بھی اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے حدیث سے صحیح قرار دی فتح الباری میں. اب آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر اگر کبھی کوئی ناراضگی کا عنصر پیدا ہو گیا، یا خفا ہو گئیں، یا اونچی آواز سے بات کر لی، جہاں سارا دن وہ خدمت کرتی ہیں، وہ آپ کے حقوق ادا کرتی ہیں، آپ کے گھر بار کو دیکھتی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، ان کی صبح و شام صفائی کرتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، آپ کو لک آفٹر کرتی ہیں، گھر کی وہ ضروریات جو ان کے فرائض میں بھی نہیں ہیں شرعاً، وہ بھی آپ کے لیے احساناً اور محبتاً ادا کرتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک حسن رفاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں. اتنے تمام معاملات کرنے کے باوجود صبح سے شام تک انسان تھک ہار جاتا ہے کام کرتے کرتے. اور ہماری سوسائٹی میں تو کتنے لوگ ہیں جو ملازموں کو افورڈ نہیں کر سکتے، میجورٹی وہی ہے. ان میں تو گھر کے برتن بھی وہی دھوتی ہیں، گھر کے کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں، کھانا پکانا بھی سب کچھ خواتین کرتی ہیں بیویاں، اور گھر کی صفائی، جھاڑو وغیرہ اور ڈسٹنگ بھی وہی کرتی ہیں. جہاں ملازم رکھنے کی اور تنخواہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ مور دین 90% گھر ہوں گے شاید سوسائٹی میں، یا مور دین 80% ہوں گے پروبیبلی گھر. تو بولیے وہاں کیا کرتی ہیں؟ یہ سارے کام شرعاً جو ان کے فرائض میں شامل نہیں ہیں، یہ صرف حسن رفاقت کی وجہ سے، حسن ازدواجیت کی وجہ سے وہ کرتی ہیں. اتنی بھلائی اور اتنی ساری بھلائیوں کے ساتھ اگر کبھی وہ ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، اونچا بول لیا، اور اس میں بھی مرد اس کے اوپر تھپڑ برسا دے، گالی گلوچ دے دے، یا رد عمل طاقتور ہے زیادہ، رد پکڑ کے نیچے گرا دے، لڑائی جنگ کر دے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ اس کو شوہریت کہتے ہیں؟ یہ خلاف اسلام ہے، خلاف سنت نبوی ہے، خلاف سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف تعلیمات اسلام ہے، اور خلاف اخلاق ہے، اخلاق انسانی. تو پھر وہ برداشت کرنا چاہیے. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر جہاں اتنی بلائیاں ہیں وہاں کوئی سختی کی بات ہو گئی وہ بھی برداشت کر لے. اتنی بھلائیوں کے ساتھ کوئی ایک برائی آپ سمجھتے ہیں کوئی بات میں ہو گئی، بات چیت میں، تعلق میں، گفتگو میں، تو وہ بھی برداشت کر لے انسان. یہ حسن سلوک ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم رحمت و شفقت بھی ہے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز.
भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैन अल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान करती हैं एक और हदीस, और ये हदीस जो अब कोट कर रहा हूँ ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई। इमाम बुखारी ने किताब निकाह में और इमाम मुस्लिम ने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में रिवायत किया इसको। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु इज़ा कुन्ति अन्नी रादियतन व इज़ा कुन्ति अलैया गदबी। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे पता चल जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, आप इरशाद फरमा रही हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए आयशा, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि तुम कब मुझसे खुश हो, राज़ी हो और कब नाराज़ हो। क़ालत, आपने फरमाया, फ़क़ुल्तु, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, व मिन ऐन तअरिफ़ु ज़ालिक, आपको ये पता किस तरह चलता है? क़ाल अम्मा इज़ा कुन्ति अन्नी राज़ियतन फ़इन्नकी तक़ूलीन ला व रब्बि मुहम्मदिन व इज़ा कुन्ति गदबी क़ुल्ति ला व रब्बि इब्राहीम। आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि आयशा, मुझे इस तरह पता चलता है कि जब तू मुझसे राज़ी होती है, तो उस वक्त अगर तुम्हें कोई बात कहनी पड़े और कसम खाओ तो फिर तू कसम खाती है कि मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब की कसम, यूं करके कसम खाती है, रब्बे मोहम्मद की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रब को मेरे नाम के साथ याद करके कसम खाती है। मुझे पता चल जाता है कि मुझ पे खुश है, राजी। और जब मुझ पे किसी वजह से तुम नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है वो इस तरह कि फिर अगर तुम्हें कसम खाने की नौबत आए तो कसम खाती हो ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे रब्बे इब्राहीम की कसम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूँ कि नाराज है, रूठी हुई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वल्लाहि या रसूलल्लाह, मा अहजर इल्ला इस्मक, खुदा की कसम अगर किसी वक्त ज़ाहिरी बशरी तकाजे में कोई नाराज़गी की सूरत हो तो मैं अगर नाम हज़रत इब्राहीम का लेती हूँ और आपका उस वक्त नहीं लेती, खुदा की कसम ये सिर्फ लबों की हद तक होता है, मेरे दिल से आपका नाम और आपकी ज़ात और मोहब्बत नहीं जाती। अब आप अंदाज़ा कीजिए, यानी बजाय इसके कि आका अलैहिस्सलाम इन बातों पे नाराज़ हो, बयान फरमा रहे हैं और उसे मिजाह में ले रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम उस पे शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उसका बयान कर रहे हैं, उसे भी पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को। और इस तरह कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैफियत इस दिवाजी ज़िंदगी में पैदा नहीं होने दे रहे। अगर ये मिजाज सुन्नत नबवी से ले लिया जाए, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फैज़ ले लिया जाए तो कितने स्ट्रेस और कितने स्ट्रेन घर से, इस दिवाजी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा के मामलात में निकल जाए, कितनी अकोमोडेशन पैदा हो जाए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कितनी नरमी, कितनी सॉफ्टनेस, कितनी काइंडनेस और कितना एक दूसरे के लिए प्यार पर मबनी बिहेवियर वजूद में आ जाए और घर की तलखियाँ नरमियों में और खुशगवारियों में बदल जाए। और ये जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के गोशे हैं, ये सारा मिजाज इस्लाम है कि कितनी इजाज़त दी आका अलैहिस्सलाम ने, कहाँ तक रिलैक्स किया है, कहाँ तक नरमी फरमाई। और आका अलैहिस्सलाम का अपना तर्ज ज़िंदगी ये था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही रिवायत करती,
اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل میں. آپ فرماتی ہیں قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ. فرماتی ہیں خدا کی قسم پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا. ایک معمولی سا بھی ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا. پوری زندگی میں اس عمل کو برقرار رکھنا، نہ کسی خادم کو مارنا، نہ کسی زوجہ کو مارنا، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ حسن اخلاق، یہ نرمی، یہ شفقت، یہ محبت پوری زندگی مداومت کے ساتھ قائم رکھنا معمولی بات نہیں ہے. یہ بڑی عظمت کردار کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ اسی عظمت کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سیکھیں، اور روزمرہ کے تمام معاملات میں دین کی اجتماعی تعبیر میں بھی، اور میگنیفائی کرتے ہوئے اس کو براڈر اسپیکٹرم میں بھی، اور گھر کی ازدواجی زندگی میں بھی، اور نجی پرسنل لیول کے ریلیشنز میں بھی ہر جگہ آقا علیہ السلام کی اسی شفقت و رحمت کے رویے کو اور انہی مظاہر کو اپنا نمونہ حیات بنائیں. پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور عظیم نمونہ عطا فرمایا ہے اسلام کی تعلیم کا، اور حقوق میں بیلنس کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کیا ہے. جہاں حقوق العباد آتے ہیں وہاں حقوق اللہ کے ذریعے بھی ان کی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں. ایک عظیم بیلنس کیا ہے اور ماڈریشن پیدا کی ہے. تو اسلام ریلیجن آف ماڈریشن ہے، ریلیجن آف بیلنس ہے، ریلیجن آف سافٹنس ہے، ریلیجن آف کائنڈنس ہے، ریلیجن آف لو ہے، ریلیجن آف پیس ہے، ریلیجن آف مرسی ہے، ریلیجن آف کمپیشن ہے. اور یہ ساری چیزیں حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات اور معاملات میں ایک بیلنس پیدا کرتی ہیں، جس سے یہ دین ماڈریٹ دین ہو جاتا ہے. عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں مل کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دونوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. اور عبید بن عمیر نے عرض کیا ام المؤمنین حدثینا بأعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت ثم قالت کل امرہ کان عجبا. عبید بن عمیر نے عرض کیا یا ام المؤمنین آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کوئی عجیب بات ہمیں سنائیے، بڑی عظیم عجیب و غریب بات، اس کا کوئی پہلو آپ کی حیات پاک کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے. یہ بات سن کر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی. آف کورس یہ بات کے زمانے کی بات ہے جب تابعین مل رہے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، پردے کے ساتھ ملتے تھے، پردے کے پیچھے. یہ بات سن کے آپ رو پڑی اور رو کے کہنے لگی تمہیں کیا سناؤں، خدا کی قسم کل امرہ کان عجبا، حضور کی زندگی کا ہر واقعہ عجیب تھا، ہر حال عجیب تھا، ہر لمحہ عجیب تھا، آپ کا ہر معاملہ عجیب تھا. ان میں سے ایک کیا بات بتاؤں. کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں. واہ نزول قرآن اس ماہ میں رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکتہ سے جی روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے. زندگی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. اور پھر یہ کہہ کر آپ نے واقعہ سنایا کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئے. اس دن قیام کی باری میرے گھر کی تھی. تشریف لائے اور میرے بستر پہ تشریف لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مقدسہ اس رات چاہتی تھی، کوئی خاص رات ہوگی، چاہتی تھی کہ آج رات پوری زیادہ وقت میں عبادت میں گزاروں. لیکن پہلے میرے بستر پہ آئے، لیٹے میرے ساتھ، لیٹ کر اس کے بعد مجھے فرمانے لگے اے عائشہ ذرینی اتعبد اللیل لربی. اے عائشہ کیا آج مجھے
رخصت دیتی ہو کہ آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں؟ بستر پہ تشریف فرما ہو کر لیٹ کر میرے ساتھ پھر مجھ سے سوال کیا، عائشہ کیا باری تمہاری ہے، حق تمہارا ہے کہ آج رات کے لیے مجھے رخصت دیتی ہو، اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اللہ کے حضور قیام کر لوں، عبادت کر لوں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت کردار، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین کا اور مذہب اسلام کا تصور اور دین اسلام کا۔ یہ اس میں وسعت ہے، یہ اس میں حقوق کا خیال رکھنا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، یہ اس میں ماڈریشن اور بیلنس ہے، یہ حقوق اللہ حقوق العباد کے درمیان اعتدال ہے، یہ توسط ہے۔ اب عبادت کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہے، یا کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔ ایک معمولی حق ہے جو ہر ہفتے ادا ہوتا ہے، ہر 10 دن بعد 9 دن بعد ادا ہوتا ہے، 8ویں دن ادا ہوتا ہے، مگر اس میں چونکہ ان کا حق ہے مقرر، وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کیا کہ داخل ہو کر خود ہی فرما دیا ہو کہ عائشہ آج میری طبیعت ہے کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں، بتا دوں، آقا علیہ السلام بتا دیں تو آپ کا بتا دینا ہی کافی، آپ مالک ہیں، مگر ایسا نہیں کیا۔ بستر پہ لیٹے ان کے ساتھ، ان کی کوئی حق کی ادائیگی کر دی، اور لیٹ کر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا اجازت دیتی ہو، کیونکہ حق تمہارا ہے سو تم سے اجازت لیتا ہوں، تم اپنا حق فورگیو کرتی ہو اللہ کے لیے کہ میں آج رات اللہ کی عبادت میں بسر کروں۔ آپ اندازہ کریں کتنی ہائٹس ہیں، بلندیاں ہیں اسلام کے اندر حقوق کی ادائیگی کی، حقوق انسانی کی ادائیگی۔ تو میں نے عرض کیا، آگے جواب دیتی، میں نے عرض کیا واللہ انی لأحب قربک وأحب ما یسرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مجھے 2 چیزوں سے محبت ہے، ایک آپ کے قرب سے بھی محبت ہے کہ رات میں آپ کی قربت میں گزاروں، جیسے آپ بستر پہ ابھی لیٹے ہیں، تو ایک اس قرب سے بھی محبت ہے کہ میری رات کی گھڑیاں آپ کے ساتھ گزریں، اور دوسری میری محبت اس عمل سے بھی ہے کہ جو عمل آپ کو خوش کرے یا رسول اللہ، جس چیز سے آپ کو خوشی ہو اس سے بھی مجھے محبت ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا، تو یہ بھی میری محبت کی بات ہے، اور اگر آپ آج رات عبادت کرنے سے خوش ہیں تو آقا میں اس پر بھی خوش ہوں، وہ بھی میری خوشی کی بات ہے۔ تو اس اجازت کے بعد آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر ساری رات عبادت کی، اور پھر گریہ وزاری میں گزارا، اذان فجر تک آقا نے گریہ وزاری فرمائی۔ اس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی جامع الصحیح کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو الشیخ نے روایت کیا، اصبہانی نے روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے، جس میں امام اصبہانی نے الترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ آج کی نشست کے لیے ایک آخری حدیث سناتا ہوں تاکہ آخری مظہر آقا علیہ السلام کی سنت کہا جائے بیان، پھر اگلی نشست انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کو شروع کریں گے اسی سلسلے میں۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، سیاستہ میں روایت کیا، اور طوالت کے ساتھ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی روایت کی، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بھی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے در دولت پر، اجازت مانگی، اور آپ کی اجازت مرحمت فرمانے سے آپ اندر تشریف لے آئے۔ فوجد الناس جلوسا ببابہ، کچھ اور لوگ بھی دروازے پر بیٹھے تھے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، آقا علیہ السلام کے میٹنگ روم میں اجازت نہ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اجازت ملی، آپ اندر داخل ہوئے، فداخل ثم اقبل عمر فاستأذن فأذن له، پھر سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ بڑی واضح بات ہے نا کہ جو کہ دونوں کی صاحبزادیاں آقا علیہ السلام کی ازواج میں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا حولہ نساؤہ واجما ساکتا، انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اور وہ بات کر رہی ہیں اور اخراجات مانگ رہی ہیں، کچھ خرچ زیادہ مانگ رہی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، گھر کے اندر خرچ نہیں ہے، یا گھر میں کھانا پکانے کی اشیاء بعض اوقات نہیں ہے، جو نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، جو بھی روکھی سوکھی اور سادہ زندگی تھی اس کے مطابق کچھ کمی تھی تو وہ مانگ رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔
اتنے میں جب سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو ہنساتے ہوئے فرمایا کہ